یہ اسپیس راکٹ پرواز سے قبل کئی دنوں تک ہائنان صوبے میں واقع اسپیس اسٹیشن میں نصب رہا۔ اس نمائش کا مقصد چینی ٹیکنالوجی کی جدت اور فوجی طاقت کو عالمی سطح پر نمایاں کرنا تھا۔ بہت سے چینی اس پیش رفت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ چین عالمی طاقت ہے۔ میرے خیال میں چاند کے بارے میں کھوج لگانے کے اس مشن سے چین نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ چینگ ایئر 5 راکٹ کے دراصل کئی حصے ہیں۔ ایک حصہ لینڈر ہے جو چاند کی سطح کو کھود کر پتھروں کی تلاش کرے گا۔ یہ مواد پھر واپس زمین پر لایا جائے گا، جس کے لیے ایک مخصوص کیپسول راکٹ استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے اس مشن کے 3 حصے ہیں: چاند کے گرد چکر لگانا، چاند کی سطح پر لینڈ کرنا اور پھر واپس زمین پر آنا۔ یہ مشن تاریخ میں پہلی مرتبہ چاند سے حاصل کردہ نمونے زمین پر واپس لائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس مشن کی کامیابی سے ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو 4 دہائیوں بعد پہلی مرتبہ کوئی چاند مشن نمونے واپس زمین پر لائے گا۔ سن 2003 میں چین ایسا تیسرا ملک بن گیا تھا جس نے خلا میں کوئی انسان بردار مشن روانہ کیا ہو۔ 10 سال بعد چین نے ایک اور اہم پیش رفت کرتے ہوئے چاند کی سطح پر بغیر انسان کے ایک مشن اتارا۔ 1976 میں سوویت یونین کی مون لینڈنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا کامیاب مشن تھا۔ چین کے خلائی عزائم ڈھکے چھپے نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چین کے اس نئے مون مشن سے اس کمیونسٹ ریاست کے خلائی پروگرام سے جڑے عزائم کو جلا ملے گی۔ چاند مشن کے بعد چین کی مریخ پر بھی نظریں جمی ہوئی ہیں، اور رواں برس ہی چین اس سرخ سیارے کے لیے بھی ایک مشن روانہ کرے گا۔